رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سورہ بقرہ میں دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے تحویل قبلہ کے مضمون سے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کی جو بستی وہاں پہ تھی ان کو راغب کرنے کے لیے اس حکمت سے اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام صحابہ کے دل میں جو کعبے کی محبت تھی وہ شوق انہیں ابھارتا تھا کہ ان کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ بہرحال کچھ وقفے کے بعد دوبارہ سے حکم آیا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش کے مطابق ہم قبلے کو کعبۃ اللہ مقرر کرتے ہیں۔ جب یہ حکم آیا تو یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کی اور فرمایا کہ دیکھو انبیاء کا قبلہ بیت المقدس جہاں پر انبیاء کرام کثرت سے تشریف لائے پیدا ہوئے اور انبیاء کی سرزمین، اتنا معزز قبلے کی طرف پہلے اسلام نے حکم دیا رخ کرنے کا اور پھر رخ پھیر لیا۔ اس پر قرآن پاک نے جو تبصرہ کیا کہ دیکھو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس رخ پہ چاہے ایمان والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے، مشرق کی طرف رخ ہو یا مغرب کی طرف رخ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو یا بیت المقدس کی طرف رخ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کا رخ اللہ کی فرما برداری کے رخ کی طرف کون پلٹتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کعبے کی طرف تو مسلمان کعبے کی طرف، اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف تو مسلمان بیت المقدس کی طرف۔ یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ تم بھی تو کچھ سوچو کہ اللہ نے اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے نماز میں رخ کرنے کا حکم دیا تو تمہیں اچھا لگا، اسی اللہ نے جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو تم ناراض ہو گئے، حالانکہ تمہاری کتابوں کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو نشانیاں اس بات کی دلالت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی شریعتیں ان کی کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب صرف اسلام ہی قابل قبول ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم پہچانتے نہیں ہو۔ تو اب یہاں سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہودیوں کی کتابوں میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا انٹروڈکشن ہے، ایسا تعارف ہے کہ جیسے انسان اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، ایسے اگر یہودی تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو حضور کو پہچاننے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، یعنی جس طریقے سے بیٹے کو تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طریقے سے ان کی کتابوں میں حضور کی نشانیاں اتنی کھلی ہوئی تھی کہ ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اصل بات کیا تھی کہ وہ حق بات کو مانتے نہیں تھے اور چھپا لیتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک بڑی جماعت تھی، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے تھے، اور اللہ نے وہ حق کھول دیا، الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، حق آپ کی طرف سے واضح ہو چکا ہے، اب جس کو ماننا ہے وہ مانے، جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہ مانے۔ ایمان والوں کو اس رکوع کے اندر مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم مدد لو، اس زندگی میں مدد لو، اگر اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو تم مدد لو دو چیزوں کے ذریعے، ایک صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے۔ اور صبر سے مراد کیا ہے میں واضح کر چکا ہوں پہلے بھی، صبر سے مراد ہے دین پر جم جانا، گناہوں سے رک جانا، اور مصیبتوں میں اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرنا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، یہ تینوں چیزیں صبر میں شامل ہیں۔ تو صبر انسان اپنی زندگی کے اندر لے آئے، یعنی اللہ کی اطاعت پر جم جائے، اللہ کی بغاوت سے رک جائے اور اللہ کے دیے پر راضی رہے، یہ تین چیزیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
یا ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اور فرمائی اس دین کو کامیاب کرنے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع آ گیا کہ اگر انسان کو اپنی جان بھی دینی پڑ گئی، فرمایا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، یہ تو بڑا قیمتی سودا ہو گیا، اگر کسی نے جان دے دی اللہ کے راستے میں تو یہ تو شاندار سودا ہو گیا، فرمایا یہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، انسان یہ زندہ جاوید ہو گیا، یہ مرا نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ کیا کنسپٹ ہے اس آیت کے اندر؟ یہ کنسپٹ یہ ہے کہ انسان جینے کے لیے، انسان جینے کے لیے انسان موت کو اہمیت نہیں دیتا، انسان جینے کو اہمیت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ جیتا ہی موت کے لیے ہے، مومن جیتا ہی موت کے لیے ہے، مومن کی منزل موت ہے، اور موت کی وجہ سے مومن مرتا نہیں ہے، موت کی وجہ سے مومن ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، جو کہ حقیقی زندگی ہے۔ اسی کو فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انسانی زندگی کے اندر ہم کچھ پریشانیاں، کچھ مصیبتیں، کچھ آزمائشیں ڈالتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ساتھ ہر حال میں جڑے رہتے ہیں اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اور کیا آزمائشیں آتی ہیں زندگی میں؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہاں پر قسم کھائی ہے اللہ نے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں اے ایمان والو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، زندگی کے اندر کبھی ڈر آئے گا، مال کے چھن جانے کا ڈر، پیاروں کے چھن جانے کا ڈر، نقصان کے ہو جانے کا ڈر، موت کا ڈر، بیماری کا ڈر، پریشانی حالات کا ڈر۔ یہ ڈر بھی انسان کی زندگی کے اندر ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب اس ڈر میں اگر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف توجہ کرے، اللہ مجھے اس خوف سے نجات عطا فرما، یا اللہ مجھے اس خوف سے عافیت عطا فرما، یا اللہ مجھے اس ڈر سے محفوظ فرما، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بڑھ جائے گا۔ اور یہی ڈر انسان کو جو ہے حریص بھی بنا دیتا ہے، انسان کو لالچی بھی بنا دیتا ہے، انسان کو اللہ سے دور بھی کر دیتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز والجوع، کبھی کبھی فاقے بھی لگیں گے، کبھی حالات تنگ بھی ہوں گے، لیکن تنگ دستی کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، تب بھی کس کی طرف رجوع کرے؟ اللہ کی طرف۔ ونقص من الاموال، اور کبھی مالوں میں کمی آئے گی، والانفس، کبھی جان کوئی چلی جائے گی، کوئی پیارا چھوٹ جائے گا، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، والثمرات، اور جو انویسٹ کیا ہوا ہے، جو کاروبار کیا ہوا ہے، کبھی اس کے اندر نقصان ہوگا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ڈر آئے، بھوک آئے، تنگ دستی آئے، فاقے آئیں، مال کا نقصان ہو، جان کا نقصان ہو، مومن رہتا ہے۔ اللہ سے تعلق رکھنے والا ان حالات کی وجہ سے اللہ سے اپنا تعلق توڑتا نہیں ہے، اللہ سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان حالات میں ڈٹ جانے والوں کو خوشخبری دے دو، ان حالات میں ڈٹ جانے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کن حالات میں؟ ڈر میں، خوف میں، نقصان میں، مال کے نقصان میں، جان کے نقصان میں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ اللہ کے ساتھ کی، اللہ کے کرم کی، اور آگے باتیں آ رہی ہیں۔ اور یہ کون ہیں صبر کرنے والے، ڈٹنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، ان مصیبتوں میں سے جو اوپر آئی، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ دعا نہیں ہے، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ یہ ایک ایمان کی سطح کا نام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ کے اور لوٹ کے ہی اللہ کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ اصل میں یہ ایک ذہنی سطح ہے، ایک ذہنی سوچ ہے کہ انسان کی سوچ یہ ہے کہ اگر کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، کچھ بھی فیصلہ ہو میری زندگی کے اندر وہ کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اسی میں بہتری ہے۔ لہذا اگر کوئی مصیبت آئے چھوٹی یا کوئی مصیبت آئے بڑی، کوئی چیز چھوٹ جائے، کوئی چیز نقصان ہو جائے، تو انسان کا ایک ہی تصور ہے، ایک ہی ایمان ہے، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ کے، ہمارا کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی، زبان میں بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی، ہاتھوں سے پکڑنے کی صلاحیت اللہ نے دی، مال و دولت انسان کو اللہ نے دیا، حسن و شعور انسان کو اللہ نے دیا، علم کی دولت انسان کو اللہ نے دی، آل اولاد انسان کو اللہ نے دی، کاروبار انسان کو اللہ نے دیا، سب کچھ جب اللہ نے انسان کو دیا، اب اگر اللہ اس میں سے اپنی مشیت کے مطابق کچھ لے لے، کچھ
واپس لے لے تو اس پہ انسان کو جزا فضا شکوہ شکایت کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور یہ کہے اللہ اگر تو نے ایک چیز لے لی تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، میرے پاس آخری چیز جو مجھ سے لی جائے گی وہ میری زندگی ہوگی۔ ہاں، میرے پاس آخری چیز جو مجھ سے لی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ میری زندگی ہوگی۔ فرمایا اگر وہ آخری چیز جو میرے پاس ہے، جو سانسیں میرے پاس ہیں، میرے پاس آس پاس جو کچھ بھی ہے وہ کب تک ہے؟ سانسوں تک، اور جب آخری سانسیں بھی لے لی جائیں، فرمایا یہ سانسیں بھی آپ کی ہیں، اگر یہ سانسیں بھی آپ لے لیں تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم، فرمایا جب ایمان ایسا بن جائے گا، کیسا کہ ہر حالات میں انسان اللہ کے ساتھ توجہ، ہر حالات میں انسان اللہ کی طرف متوجہ رہے، کسی حالت میں بھی، آرام کی حالت میں، عیش کی حالت میں، اور خوشحالی کی حالت میں یا تنگ دستی کی حالت میں، خوف کی حالت میں یا امن کی حالت میں، انسان ہمیشہ کس کی طرف رجوع کرے؟ اللہ کی طرف۔ ایسا انسان جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو، اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کی رب کی طرف سے صلوات اترتی ہیں۔ صلوات کے اندر کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ صلوات ایک خزانہ ہے رحمتوں کا، برکتوں کا، نوازشوں کا، نعمتوں کا، اللہ کی طرف سے فیضان کا۔ یہ خزانہ ہے جس کے دنیا میں کسی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا اس کا۔ ورحمہ، اور رحمت اترتی ہے، اللہ کا خاص فضل اترتا ہے، اللہ معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اللہ دل کو سکون عطا کرتا ہے، اللہ زندگی میں چین عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز نقصان بھی ہوتی ہے وہ بھی انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اور کیسی بہتر ہوتی ہے؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا ہر معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کا ہر معاملہ جو بھی زندگی میں پیش آتا ہے اس کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے۔ فرمایا حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ اگر اس کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے لکھو اس کا اجر، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ اگر اس کا پاؤں پتھر کے ساتھ ٹھوکر کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھو اس کا اجر، اس کا پاؤں پتھر کے ساتھ ٹھوکر کھا گیا ہے۔ اگر اس کے کھیت میں سے ایک چڑیا ایک دانہ چگتی ہے، پورے کھیت میں کتنے دانے؟ فرمایا پورے کھیت میں سے ایک دانہ اگر ایک چڑیا چگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھو اس کا اجر، اس کے کھیت میں سے میری چڑیا نے دانہ چگا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی رحمتیں اترتی ہیں، رب کی نوازشیں اترتی ہیں۔ لیکن انسان پہلے اپنا دل اللہ کے ساتھ ویسا جوڑے، اپنا تعلق ویسا بنائے، نہ اس کو فرق پڑے۔ اور یہ بہترین کیفیت ایک دوسری آیت میں قرآن پاک میں بیان کی گئی، کیا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ ہے ایمان۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چھوٹ جائے اس پر ہاتھ نہ ملو، اس پر افسوس نہ کرو، ہائے ہائے یہ میرے ہاتھ سے کیسے چلا گیا، یہ میرے ہاتھ سے کیسے چلا گیا، یہ نقصان میرا ہی ہونا تھا، میری قسمت میں یہ نقصان تھا، آخر میں نے کیا بگاڑا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ نہ، یہ ایمان والے کا جو ہے، ایمان والے کی صفت نہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چھوٹ گیا اس پر ہاتھ نہ ملو، اس پر افسوس نہ کرو، اور اگر مل جائے کچھ اس پر اکڑو نہ۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا، اور اکڑو نہ، زیادہ خوش نہ ہو، تکبر نہ کرو، عَلَى مَا آتَاكُمْ، ان نعمتوں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی۔ اللہ نے مال عطا کیا، مال کی وجہ سے انسان انسانیت نہ ختم کر دے۔ اللہ نے حسن عطا کیا، اللہ نے جوانی عطا کی، اس حسن اور جوانی کا تکبر نہ کرے، اس حسن اور جوانی کو بغاوت میں استعمال نہ کرے، اس حسن اور جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ اللہ نے زندگی دی، اس کو اللہ کی بغاوت میں استعمال نہ کرے، اس کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کرے۔ تو یہ ہے ایمان، جو چیز چھوٹ جائے اس پر انسان افسوس نہ کرے، اللہ کی تھی اللہ نے لے لی، اور جو چیز مل جائے اس پر انسان نہ تو تکبر کرے اور نہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس کے بعد یہاں سے آگے کچھ ایمان والوں کے لیے ضروری احکامات ہیں۔ ابھی تک تو وہ چیزیں بیان کی گئی تھی سورہ بقرہ میں جو نہیں کرنی ہے، جو یہودیوں کی عادتیں تھیں، دنیا کی لالچ، آخرت سے بے فکری، دین کا مذاق، دین سے دھوکہ، اللہ اور اس کے نبی اور اس کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنا، شریعت کے احکامات کو اہمیت نہ دینا، دین میں کھود کھرید کرنا، جادو ٹونے کرنا اور انسانوں کو تکلیف پہنچانا،
اور دین کا مذاق اڑانا، یہ وہ ساری بیماریاں تھیں جو بنی اسرائیل کی اس صورت میں ابھی تک ذکر کی گئی۔ اس کے بعد یہاں سے نیا مضمون شروع ہوگا کہ ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تک تو تھا کہ کیا نہیں کرنا چاہیے، اب آئے گا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان احکامات پر ہم کل بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔